وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عزیزان محترم، یاد رکھیے اللہ نے قرآن کریم دے اندر جدوں بھی ذکر فرمایا ہے دین دا ذکر فرمایا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے مذہب اور مسلک کی نے. یاد رکھو دین وچ فرقہ واریت دی نفی ہے، مذہب اور مسلک دی نفی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقیاں وچ مبتلا نہ ہوو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو. مذہب نہ فرقہ ہوندا ہے نہ دین تو ہٹ کے کوئی بات ہوندا ہے. اے ہوندا ہے علماء دا کسے مسئلہ دے اندر اختلاف ہو جائے فقہی اعتبار نال، تو جس عالم دی رائے نو اسی پسند کرنے ہاں وہ اس نو مذہب آکھیا جاتا ہے. جیسا کہ مذہب امام مالک، مذہب امام شافعی، مذہب امام احمد حنبل اور مذہب امام ابو حنیفہ، یہ مذاہب اربعہ نے. ٹھیک ہے، مسلک اور مذہب تقریباً ہم معنی لفظ نے. انہاں دا تقریباً معنی مسلک مطلب راستہ، وے آف تھنکنگ، یا جس نو جدید زبان وچ کہندے نے سکول آف تھاٹ. مسلک نو انگلش وچ بولاں گے تو کہاں گے سکول آف تھاٹ. تو مذہب اور مسلک اے پہچان واسطے بولے جاندے نے کہ دین تو ہٹ کی کوئی چیز ہوندی. اس چیز نو ہمیشہ یاد رکھنا. یعنی کوئی بندہ مسلک مذہب امام شافعی تے چلدا ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، تو انہاں نو اسی شواف، احناف، حنابلہ یا مالکیہ کہاں گے. اور یہ تمام ہی اہل سنہ دے مذاہب ہیں، یہ سارے ہی سنی نے. انہیں جو کسی نو بھی اسی غیر اہل سنت نہیں کہندے. یہ سارے مالکی بھی سنی نے، شافعی بھی سنی نے، حنبلی بھی سنی نے، حنفی بھی سنی نے. اور سنت دا لفظ
رسول اللہ دی زبان اقدس ہی چو کے نکلے ہے. ایسا لکھا ہے امام المتکلمین علامہ عبد الکریم شہرستانی، انہاں دی بڑی معروف زمانہ کتاب ہے الملل والنحل. آپ نے الملل دے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ تو سوال کیتا گیا کہ 73 فرقے جدو امت تقسیم ہوئے گی تو انہاں تو صحیح کیڑا ہوئے گا؟ تو فرمایا اہل السنت والجماعہ. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل السنہ والجماعہ ہوں گے. اور رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور جماعت کی اقتداء لازم ہے. علیکم بسنتی، اور صحابی چونکہ کسی ایک بندے دا نام نہیں، وہ پوری جماعت ہے. سو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور دوسری حدیث جو صحیح منطوق ہے رسول اللہ دی زبانی جو نکلی، ما انا علیہ و اصحابی، میری سنت اور میرے صحابہ دی سنت چلنے والے سیدھے راستے تے ہون گے. تو چونکہ صحابہ جماعت نے، رسول اللہ دی سنت ہے، تو پھر اس نو کہا گیا اہل سنت والجماعہ. اور 1400 سال دے اندر اس لفظ نو تلقی امت بالقبول دا درجہ حاصل ہویا، یعنی ساری امت نے اس نو قبول کر لیا. ہاں جدوں روافض پیدا ہوئے صحابہ نو برا کہن والے، تو روافض اور صحابہ اور اہل بیت دے غلامہ دے درمیان جو تقسیم ہوئی، اس تقسیم اور پہچان واسطے صحابہ اور اہل بیت دے منن والے واسطے لفظ استعمال ہویا اہل السنت والجماعہ، یعنی رسول اللہ دی سنت والے اور صحابہ دی جماعت اور اہل بیت دی جماعت دا اقتداء کرنے والے، اہل السنت والجماعہ. ویسے جو میں حدیث بیان کی تھی علامہ عبد الکریم دی الملل دے اندر، یہ صرف اس کتاب ہی موجود ہے، باقی کسی کتاب میں سنی نہیں. ہو سکتا ہوئے کہ میں اپنے محدود جا علم دی گل کرنی ہوگی کہ کوئی ساتھی آ کے اور کسی جگہ سے تو اور جگہ سے نہیں، لیکن حدیث دی کثیر کتب دے اندر یہ لفظ موجود نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میری سنت، جب حضور نے خود فرمایا سنتی، میری سنت، جو اس سنت سے چلن والے ہوئے وہ اہل سنت ہوئے. اور ما انا علیہ و اصحابی، تو صحابہ چونکہ ایک جماعت میں پورا بڑا سارا ایک گروہ ہے، تو اس دی وجہ تو پھر اس نے جماعت نال تعبیر کر کے تو یہ استعمال ہویا لفظ اہل سنت و جماعت. رافضیاں دے مقابلے وچ اہل سنت کا لفظ استعمال ہوا. تو سوال یہ ہوئے گا کہ کیا مسلمان ہونا کافی نہیں سی؟ مڑ تسی مسلمان جو آؤ تے پھر ہوں تسی نال نواں اہل سنت بنا لیا، یہ کی ضرورت سی؟ یہ واسطے میں دو مثالاں پیش کراں جہدے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ایسا کرنا بھی رسول اللہ دی سنت ہے. کہ جدو دو گروہ رنگ، زبان، لباس تے عادات نال اکو جے ہون لیکن سوچ اچ فرق ہو جائے تے پہچان آستے لفظ الگ استعمال کرنا سنت ہے. مثلا جنگ بدر ہو جائے، جنگ بدر، تو جو جنگ بدر میں سن وہ سارے ایک دوجے دے رشتہ دار سن، بولی ایک سی، لباس ایک سی، زبانہ طریقہ ایک سی، لڑن دا سٹائل ایک ہو سی، تمام چیزاں سیم سن، لیکن ایک وچ فرق سی. وہ 360 بتان مندے آئے، مسلمان ایک خدان مندے آئے. تو حضور نے فرمایا شعارنا اليوم احد احد، آج کے دن ہماری پہچان یہ ہوگی، ہم زبان سے بولتے رہیں گے احد احد.
تو جو بھی بندہ احدن بول رہا ہوگا تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے یہ ایک خدا کو ماننے والا ہے، 360 کی نفی کر رہا ہے۔ تو پھر ایک بندے کہہ سکتے سن لا الہ الا اللہ جو پڑھ دیا پھر احدن دی ضرورت کی آئی؟ تو ضرورت اس واسطے سی کہ سارے کو جائے نے الگ سیان واسطے لفظ بولیا جائے احدن۔ پھر صحابہ نالے لڑ دے سن تے نالے بول دے سن احدن احد، جڑے نال لڑ رہے ہوندے انہاں نوں پتہ لگدا سی جڑا احدن بول رہا ہے اے ساڈا ہے، تے جڑا لات منات تے عزا دا نام لے رہا ہے ساڈا دشمن ہے۔ جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب دے خلاف، تو وہ بھی عرباں دی جنگ سی، لا الہ وہ بھی آندے ہے کیونکہ مسلمہ کذاب بھی اللہ نو بندہ سی، لیکن چونکہ رسول اللہ دی ختم نبوت منکر سی۔ عربی قبیلہ سی بنو حنیفہ، عرب دے قبیلہ سی، بولی ایک سی، لباس ایک سی، وردی مسلمانہ دی الگ الگ ہائی کوئی نہ، سارے ایکو جے سن۔ تو پھر صحابہ آپس میں پلان کیتا کہ اج کیویں اسی پہچان کران گے کہ اسی ہور ہاں تے او ہور نے؟ تو پھر اس ویلے فرق یہ کڈیا کہ او نے مسلمان نبی مندے، اسیاں محمد رسول اللہ نبی مندے، نالے لڑاں گے تے نالے آکھیں گے یا محمدہ یا محمدہ۔ تو اس وقت مسلمانہ نے اپنی پہچان واسطے لفظ استعمال کیتا یا محمدہ۔ شکر ہے اس لیے جی اے بندے کوئی نہ صحابہ وچ جڑے آندے بھائی انج آکھنا شرک ہوندا ہے، شکر ہی پھر شکر ہی کرنا چاہیے باجی۔ اس لیے بندے کوئی نہ آئے جڑے ایڈے سیانے صحابہ دستے بھائی یا محمد آکھنا تے شرک ہے، کی پہ کر دے ہو؟ انہاں اپنی پہچان اس لفظ نال کروائی کہ مسلمہ کذاب دے مقابلے ساڈی پہچان اس میں محمد تو ہوئے۔ تو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا دین، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین لفظ استعمال کیتا ہے اللہ نے، اور دین ہے بھی دین، فرقہ نہیں، دین۔ دین دے اندر جدوں امام شافعی، مالک، حنبل، اور یاد رکھنا چاروں ائمہ دے درمیان ایک وی جزئیے دا بھی اختلاف نہیں اصول دے اندر۔ اصول اچ کوئی اختلاف یعنی دین دے بنیادی اصولاں وچ چاروں مذاہب اہل سنت دے اندر کوئی اختلاف کس سے؟ مثلا اے طلاق اینج ہوندی ہے تے اے طلاق اینج ہوندی ہے، اینا کوئی اختلاف ہے فقہی جزئیات ہے۔ اس دے اندر جس امام نو کسے فالو کیتا ہویا ہے وہ اس دے اعتبار نال اپنی پہچان واسطے شافعی، مالکی اور حنبلی کہلاندے نے، ویسے سارے ہی اہل سنت۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت سارے علماء موجود نے، صوفیاء موجود نے، خانقاہ موجود نے۔ بر صغیر کے اندر ایک کتاب چھپی تقویۃ الایمان، جس کے اندر ایسے عقائد بیان کیتے گئے جڑے 1400 سال دے عقائد اہل سنت دے مخالف عقائد سن۔ جہدے وچ دسیا گیا کہ اللہ اس گل تے قادر ہے، وہ چاہے تو ہزاراں نبی پیدا کر دے، وہ اس گل تے قادر ہے، وہ دے سامنے
مخلوق ساری برابر ہے، کی لفظ لکھے گئے، کوئی دے نہیں سکتا، کوئی مالک مختار نہیں، کوئی علم نہیں رکھتا غیب دا، وہ ایسے بہت سارے چیزاں اندر لکھیاں گئیاں۔ تو وہ کتاب جدو چھپی تو پورا بر صغیر بھریا ہوا سی، لیکن ایک شخصیت سی جنہ دا نام سی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ پھر اس کتاب دا آگو تسلسل چلیا صراط مستقیم دی صورت ہے، اور بہت ساری کتاباں چھپیاں جنہیں تو 4 زیادہ مشہور ہوئیاں۔ تو وہ سارے اپنے آپ کو سنی کہلاندے سن، سارے نماز ہاتھ بن کے پڑھتے سن، سنی کہلاندے سن۔ تقریباً ساڈا تے وہ سارا مسلمان حنفی سن تو سارے احنافی کو جیسے، لیکن جدو عقائد کے اندر 1400 سال دے عقیدہ اہل سنت نو غلط ثابت کر کے یہ عقیدہ رکھن والے مسلمانوں نو مشرک قرار دیتا گیا اور شرک دا فتوہ لگایا گیا، تو اس شرک دے فتوے دے دفاع کہ 1400 سال دے مسلمانہ دے جو مسلسل عقائد ہر صدی دے اندر حد تواتر تک پہنچے، وہ شرک نہیں عین دین ہے، اعلیٰ حضرت نے اس دے خلاف عملی طور تے اور کلمی طور تے جہاد کیتا اور اس کا جواب لکھا، بہت ساری کتاباں لکھیاں۔ اور مثلا سوال ہویا کہ رسول اللہ علم غیب رکھ دے یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے یہ تے پوری کتاب لکھ دی تھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، پوری کتاب لکھ دی تھی الدولۃ المکیہ۔ اور اگر کسی سوال کیتا کہ جنہ دا نام محمد اور علی نے وہ کسی چیز دے مالک و مختار نہیں، جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کے مالک اور کسی چیز کے مختار نہیں۔ تو بڑی دنیا اس ویلے سی، لیکن اعلیٰ حضرت نے دے سامنے کتاب پوری لکھی، اور وہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ تو جڑی سب تو معروف کتاب ہوئی اسی الصوارم الہندیہ۔ تو پھر لوگوں نے ادھے اتے سوچیا کہ ایک مکتب فکر ہے، سکول آف تھاٹ ہے، مسلک ہے، جڑا ہن دسیا جا رہا ہے عبد الوہاب نجدی دے آن تو بعد، ایک مسلک ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سکول آف تھاٹ ہے، ایک وے آف تھنکنگ ہے، جڑا 1400 صدیاں دی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اسی کس وال جائیے؟ تو لوگوں نے امام احمد رضا دی طرف رجوع کیتا۔ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کا کوئی مسلک نواں نہیں، نہ کسی نویں مذہب کی بنیاد رکھیے، نہ کسی مسلک کی بنیاد رکھیے۔ اعلیٰ حضرت نے 1400 سال دے مسلک دی تائید کی اور اس نو ہندوستان دے مسلمانہ واسطے قرآن و حدیث نال مؤید کر کے ثابت کیتا ہے کہ اے ساڈا عقیدہ بزرگاں دا سی جو قرآن و سنت تو ثابت ہے، اسی یارویں ایویں نہیں کرتے۔ بھئی کھیراں کھان والے اوتے جدوں فتویٰ لگا ہے ادوں تا امام احمد رضا ہی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ختم پڑھ سکتے ہو تسی، لیکن اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوندے تو یہ سیلاب بہا کے لے جاتا تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے اور بر صغیر دے مسلمانہ دی کثیر تعداد نے اعلیٰ حضرت دے مسلک نو قبول کیتا۔ کوئی الگ مسلک نہیں اعلیٰ حضرت دا۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بریلی نہیں کہلاندا بریلوی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے کام کیتا ہے وہ ٹھیک کیتا ہے، انہوں پرابلم۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نام بریلوی نہیں لکھدا، تو میں بھی کو نہیں لکھتا اپنے نام بریلوی۔ کدی تسی میرے نام بریلوی سنے؟ میں بھی نہیں کہتا بریلوی لکھیا کوئی، لیکن میں یہ ضرور کہنا اعلیٰ حضرت نے جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے، میں اعلیٰ حضرت مطمئن۔ تو
نام نال لکھنا یا بریلوی کہلانا کی یہ ضرورت ہے؟ اللہ حضرت کو نواں دین تو نہیں بنایا وہ اپنی پہچان کر، لیکن جدو سارے کہن کے سنی تو پھر سانو پہچان واسطے پوچھنا پیندا ہے کہ بھائی صاحب دوجے سنی ہو یا امام محمد رضا والے سنی ہو؟ وہ ایک پہچان ہے، ایک سکول آف تھاٹ ہے، وے آف تھنکنگ ہے، ایک راستہ ہے جی اصل صراط مستقیم نال منسلک ہے کہ کوئی الگ مذہب کوئی ایک اگر کسی ساتھی دے ذہن وچ غلط فہمی ہوئے با احمد رضا کوئی الگ مسلک ہے تو الگ مسلک ہے کوئی نہیں، مسلک اہل سنت و جماعت ہے، مذہب اہل سنت و جماعت ہے، دین اسلام ہے، ما انا علیہ و اصحابی ہے، دین ہے جس کی حضور اعلان کیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تہاڈا دین اج مکمل ہو گیا۔ کیا نمازاں 5 تو 6 ہو سکتی ہیں؟ تو کوئی نواں مذہب تے بنائے تے آکھے کہ 5 پڑھ دے آؤ میں تمہیں چھٹی دینا 3 پڑھیا کرو، تو مذہب تے تا نواں ہویا۔ لیکن اگر کوئی آکھے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو ایک سکول آف تھاٹ ہے، کہلان دے ہو بھی مسلمان نے اور کہندے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یہ سکول آف تھاٹ ہے جڑا کہندا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ پورا سعودی عرب پورا گلف بھریا ہے انہاں بندیاں نال جڑے کہندے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو ایک سکول آف تھاٹ ہے، اور اگر کوئی آکھے یا رسول اللہ کہنا این ایمان ہے تو یہ بھی ایک سکول آف تھاٹ ہے۔ مرضی بندیاں دی ہے، انہاں ادے جانا ہے یا ادے جانا ہے۔ بھائی صاحب غلطی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یہ تھی سوچ ہے، بندیاں نوں دسیا جائے گا کہ بھائی ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے جڑے کہندے نے کہ اسی آیا اہل سنت ہی، لیکن یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ پاکستان بھی بھریا ہے، پاکستان انہاں بندیاں نال جڑے آندے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے 1400 سال تو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کہندے آئے نے تے اسی بھی کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے، اور یا رسول اللہ کہنا ایمان ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ ماشاءاللہ بھائی بات اپنے مقام تے آگئی ذرا سمجھ لینا ہوں۔ ایک کہندہ ہے رسول اللہ نور نہیں، یہ بھی سکول آف تھاٹ ہے۔ یہ دے مقابلے ایک سکول آف تھاٹ ہے جڑا کہندہ ہے کہ نہیں تو ہے این نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تسی حضور تے کھلوتے ہو سی دیالے نبی نبی نور مننے ہیں۔ سو یہ ہن فیصلہ بندیاں کرنا ہے کہ انہاں کس سکول آف تھاٹ نال جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نویں گل نہیں کی، اگلی گل نو نویں رنگ وچ نویں زبان اردو وچ پیش کیتا ہے فقط بس، کیونکہ گلاں کتاباں عربی وچ لکھیاں سن، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے اردو وچ دیتا ہے، کیونکہ ساڈے گل پہنچائی ہے نا اعلیٰ حضرت بر صغیر دے اندر، تو اسی تے یہ سمجھنا نا کہ سکول آف تھاٹ دو نے سن کیڑا پسند ہے۔ ایک کہندہ ہے قبر تے جانا شرک ہے، ایک سکول آف تھاٹ جڑا کہندہ ہے قبر تے جانا ممنوع ہے، قبر تے جانا شرک ہے، قبر تے دعا منگنی شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے جانا چاہیے، ہن تہاڈی مرضی ہے۔ ایک کہندہ ہے ختم پڑھنا حرام، ختم کھانا حرام۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے ختم کھانا بھی ثابت ہے، ختم پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یہ نہیں آکھیا میں آنا، فرماندے نے ثابت ہے، رسول اللہ دی سنت تو ثابت ہے۔ جدوں نہ کہ ثابت ہے تے دا مطلب ہے ہن تہاڈی مرضی ہے، تسی کس عالم دی تحقیق نو فالو کرنا ہے۔ بھائی صاحب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی صاحب سمجھ آ گئی؟ ایک کہندہ ہے کہ آل رسول دی محبت کوئی ضروری نہیں۔ امام احمد رضا فرماندے نے سید گناہگار بھی ہوئے تے ادب کران گے کیونکہ آل رسول نے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے تساں اس مولوی صاحب دی گل مننی ہے یا اس مولوی صاحب دی گل مننی ہے۔
بھائی صاحب سمجھ آ رہی نا؟ ایک کہندا ہے رسول اللہ دے روزے دی نیت واسطے سفر کرنا منع ہے. یہ مسئلہ ہے کہ حضور دے قبر شریف دی زیارت دی نیت کر کے جانا منع ہے. اور لاش تشد الریال دی حدیث پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت دے مقابلے فرماندے نے ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماندے نے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اور آپ فرماندے نے ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے. یہ تے دیوانے ہن تہاڈی مرضی ہے نا. ایک مولوی صاحب آندے نے حضور دی قبر دی نیت دا سفر کرنا جائز، کہ قبر دی نیت تے سفر کرنا جائز ہی نہیں. جبکہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے اسی تے گئے ہی قبر واسطے اگوں اوتھے حج بھی ہوندی ہے تے گھر آیا. گل نہیں سمجھ آئی جی کوئی نہ. آپ فرماتے ہیں میں اسی تے گئے ہی حضور واسطے اگوں حج بھی ہو گئی. ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دی. بھائی یہ سکول آف تھاٹ ہے، مذہب نہیں. اعلیٰ حضرت کا کوئی نواں مسلک یا مذہب نہیں، یہ سکول آف تھاٹ ہے. اور تانوں کہنا پونا ہے کہ سکول آف تھاٹ برے صغیرے چ دو ہی نے، ہاتھ بن کے نماز پڑھن والے دے. یہ ہن تہاڈی مرضی ہے، تسی بریلی سکول آف تھاٹ نال ہو یا تسی دوسرے سکول آف تھاٹ نال ہو، یہ تانوں فیصلہ کرنا پائے گا. کیونکہ ہاتھ بن کے نماز پڑھن والے دو قسماں دے. فی الحال مجھ وچے وچ کوئی اور بھی جماعتاں بنیاں ہون تے مینوں انہاں دا ایڈا ڈیپلی علم نہیں. اعلیٰ حضرت نے کوئی نواں مسلک پیش نہیں کیتا. آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب؟ صرف کیا ہے جدو کسی آکھے نا 11ویں آرام ہے ہن بھی آندے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا طیب برپا کے کھایا کرو. ہن تن فیصلہ کرنا پاؤنا ہے اودے جانا ہے یا ادھے جانا ہے. بھائی ایک فریق آکھیا ہے، ایک سکول آف تھاٹ ہے حنفیاں دا احناف دا، وہ آندے نے کہ داتا صاحب کہنا شرک ہے. اعلیٰ حضرت منن والے آندے نے نہیں شرک. ایک سکول آف تھاٹ ہے جڑا آندا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم کہنا شرک ہے، درود تاج شرک ہے. اعلیٰ حضرت نے دے پوری کتاب لکھی ہے کہ شرک نہیں. تو پڑھنا پڑنا ہے یا تے درود تاج چھڑنا جے تو یا پھر اعلیٰ حضرت دے نال رہنا جے. بھائی صاحب سمجھ آتی بھی کوئی نہ. ایک فریق آندا ہے آل رسول دا غم کرنا منع ہے. میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں جنہوں آل رسول دے اس واقعہ حائلہ کربلا دا غم نہیں، انہیں اس گل تے غم کرنا چاہیے کہ میں نے غم کیوں نہیں. زیادہ ہن تانوں فیصلہ کرنا پڑنا ہے تسی کدے نال ہو. بریلوی نہ کہلواؤ، بریلوی کہلوانا کہ تو فرض ہے. میں تانے پہلے مثال دے چکا کہ میرے نام نال بریلوی کوئی لکھے ہے تو سنگتی میں تو پھر اگر کوئی آکھے کہ جی تسی قادری ہی کیوں لکھ ویندے ہو تو قادری لکھوانا فرض ہے. میرے نام نال چشتی لکھیا ہے کوئی چشتی لکھوانا فرض ہے. میرے نام نال صابری لکھوایا کوئی صابری لکھوانا فرض ہے. مندا تے میں آیا لکھوان دی کڑی لوڑ. میں نقش بندیاں کوئی تو نقش بندی ہے تو نقش بندی لکھوانا فرض ہے. سور وردی لکھوانا فرض ہے. نقش بندی سور وردی پتہ نہیں کتنے نام نے. آیاتاری ایک سلسلہ شتاری ہے، بابا بلے شاہ شتاری سلسلے بیعت نے، کوئی اتنے سلاسل نے تصوف دے تو اپنے آپ نامہ دیا کہ یہ کیوں لکھان دے ہو. میں یہ نہیں آتا منع ہے، منع نہیں ہے، منع نہیں لکھواؤ. لیکن یہ کوئی اعلیٰ حضرت نال محبت کرنے والا اپنے نام نال بریلی لکھ لوے بریلوی لکھ لوے تو ان دے نال بھی غصہ نہ فرماؤ.
کہ نقشبندی لکھنا جائز ہے، نقیبی لکھنا جائز ہے، اتاری لکھنا جائز ہے، شتاری لکھنا جائز ہے، چشتی لکھنا جائز ہے، نظامی لکھنا جائز ہے، گولڈوی لکھنا جائز ہے، اور سیالوی لکھنا جائز ہے، بھائی صاحب برکاتی لکھنا جائز ہے. تو میں نے یہ دسو بریلوی لکھنا نجائز کیوں ہو گیا؟ تو جے کسی نے لکھتا ہے نا بھائی یہ کیوں لکھ دے ہو، کہ پھر میں نے بابا خادم حسین رضوی دی گل یاد آتی، وہ گل وچ کچھ ہو رہے، مڑ گل وچ کچھ ہو رہے، اور تے گل کوئی وہ مڑ کو اور گل ہی ہونی ہے. نہیں تھی یہ سارے جڑے نا نے لکھنے کو فرض نہیں. اگر کوئی مسلمان اپنے نا نال سارے نا نہیں لکھدا، کاشف علی صرف لکھدا ہے کاشف، تو کو فتویٰ لا سکتا ہے؟ تو سننی نہیں لیا، کوئی ضرورت نہیں. جہدے نال محبت ہوے وہ دی نسبت نال نال کچھ نہیں ہوندا. یہ نسبتاں نے ہاں اگر میں یہ بھی آکھاں گا اتنی شدت بھی نہ کرو، تو چونکہ اپنے نام بریلوی نہیں لکھتا لہذا تو ہن سنی رہا ہی نہیں باجی ایڈے ڈاڈے نہ ہو جاؤ، تہاڈی مہربانی ایڈے ڈاڈے نہ ہو. بریلوی لکھنا کوئی بریلی والے منن واسطے ضروری میں کوئی نہیں لکھتا اپنے نام تے نہ ہی میرا ارادہ ہے میں لکھنا ہی. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت نال پیار ساڈا ہے تو یہی لانا. تو عرض کرنا یہ سی کہ چونکہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی کہ اعلیٰ حضرت کوئی مسلک یا مذہب وکھرا نہیں بنایا. اعلیٰ حضرت ایک سکول آف تھاٹ نے، اور اعلیٰ حضرت کا دوجا نام ہی حضور نال عشق اور محبت. اعلیٰ حضرت میرے جملے نو غور نال سن، بر صغیر پاک و ہند دے اندر 1400 سالہ سنیت دے تسلسل دا نام امام محمد رضا ہے. پہچان اعلیٰ حضرت. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے نے زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان. واہ میرے اعلیٰ حضرت گل ہی مکا چھڑی، کیڑیاں روڑیاں نو پے. اللہ اکبر فرما دے نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. بھائی صاحب کوئی کاروبار کر دے، کوئی دکانہ چلا دے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کسے بھائی کیتی ہے، کوئی کھیتی کر رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے اللہ کہتے کہتے ہم آئے یہاں. کچھ لوگ آئے، ماں باپ نے پالیا ہے، پڑھایا ہے، شادی کیتی ہے، بچے پیدا کیتے نے، انہاں اپنے بچے پڑھائے نے، کاروبار کیتا ہے، پیسہ کمایا، مر گئے نے، چل گل مکی، قبرستان بھرے پہ نہیں ہو جے لوگاں نال. لیکن کچھ ایسے دیوانے بھی ہوندے نے جڑے آندے نے ہم آئے یہاں تمہارے زندگی دا ہر سا سرکار واسطے گزارنا ہے.
پیر سید عارف حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، سنیا ایک فخر والا سید گزرے۔ آپ ایک شعر پڑھتے ہوں گے، میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ واہ شاہ جی واہ، اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ بندہ مومن دی زندگی دا مقصد اے ہوندا ہے بچے پیدا کرنا، شادی کرنا تے فوت ہو جانا، ہے کیڑا مقصد ہے زندگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، نہ سی رضا خانی، رضا خانی مذہب، نہ سی رضا خانی، نہ سی بریلوی ہاں، ہن پاک ہویا جی، لیکن یہ آنے آلہ حضرت جو آکھیا ہے سونا آنے صحیح آکھیا ہے، تو کوئی نہیں بریلوی ہے، لے لو جتھے لکھنا ہے، کوئی نہیں بریلوی، کوئی نہیں رضا خانی، ہن سمجھ آ گئی جے، رضا خانی کوئی نہیں، بریلوی کوئی نہیں، پاک ہو گیا جے۔ آلہ حضرت اپنے نام قادری لکھ دیا، انہوں نے ایک باری بھی بریلوی نہیں لکھیا اپنے نام، ایک باری بھی اپنے نام نہ بریلوی نہیں لکھیا، نہ رضا خانی لکھیا نے، وہ تے اپنے نام قادری لکھ دیا اور اپنے مرشد کی نسبت تے فخر کر دیا ہے، اور فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، وہ تے ساری زندگی سید عبد القادر جیلانی دے گاؤنا دے رہے، اپنی زندگی دا مقصد دسیا نے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، واہ میرے احمد رضا، مدینے جی ترے جان، مدینے جی تے کنڈا چوبیا، کنڈا چوبے تے درد نہیں ہوندی، بولو ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ آلہ حضرت بیٹھے کنڈا کڈیا، ان چومیا تے ایتھے رکھ کے فرماندے نے، او یار دے شہر دے کنڈیا، تیری تھاں میری تلی نہیں میرا جگر ہے، ہائے 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 ہائے، اے عشق دیو بھائی آجے لینا ہوئے تے احمد رضا پڑھو تو ان پتہ لگے نبی پاک شاہینو منن دی وانڈ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اے نے احمد رضا خان میں قربان جاواں جلنا دسیا اور عقیدہ دسیا ہے اور اپنی طریقہ دسیا ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان، رب دی کائنات بڑی حضور واسطے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان۔ ذرا سننا، حضور دے روزے دے نا بالکل سامنے، ماسٹر صاحب ہے میں تو سنا رہا، حضور دے روزے دے سامنے کھجور دے درخت سن، پیچھے بھی جڑیاں فوٹو آئیں انہوں نے بیسی سن، تو اینج قطار سرکار دے روزے دے سامنے کھجور دے درخت آئے، تو کسی ہندی شاعر نے نا ویکھیا تے کیا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کوئی ہندی شاعر سی اس نے کیا کہ جی میں انج لگتا ہے جی میں لیلا دا خیمہ ہے تے مجنو دے اگے انج ہاتھ بن کے کھلوتے نے، کسی شاعر نے یہ آکھیا کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کوئی سواد نہیں آیا، حضور دے روزے نو تو خیمہ لیلا بنایا ہے تے درختہ نو مجنو بنایا ہی، میں نو انج لگتا ہے کہ یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، یہ ہے امام احمد رضا، اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، یہ ہے اعلیٰ۔
واہ واہ واہ، سمجھ آئی جگہ کوئی نہیں آئی. فرمانے نے یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش. واہ میرے احمد رضا، اللہ اکبر. فرمانے نے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے شے مولا کے سامنے، قدسی کھڑے شے. یہ ہیں اعلیٰ حضرت، یہ ہیں اعلیٰ حضرت. حضرات محترم، اگر انشاءاللہ پھر اسی تے عشق دی جدو بھی گل کریے اعلیٰ حضرت دی گل ہو ہی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے در، تجھ سے یعنی سرکار تو آڈے نال بوئے دی نسبت ہے، تجھ سے در